أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تحقیق ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی. کرمنا، کرم یکرم تکریما، باب تفعیل کا صیغہ ہے کہ ہم نے فضیلت دی بنی آدم. حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی اولادیں ہیں ان کو بنی آدم کہا جاتا ہے. جیسے انسان وحملناہم فی البر والبحر، اور ہم نے ان کو سوار کیا خشکی کے اندر اور دریا میں. ایسے ہی وحملناہم فی البر والبحر، اور ہم نے ان کو سوار کیا خشکی اور دریا کے اندر. یعنی سواری کے لیے صرف دریا ہی نہیں بلکہ خشکی کے اندر بھی چیزیں تیار کر کے دی، اور دریا کے اندر کشتی وغیرہ، خشکی کے اندر سواریاں وغیرہ. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو عطا کی پاکیزہ چیزوں میں سے، حلال چیزوں میں سے. وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو فضیلت دی عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہماری مخلوقات میں سے بہت سو پر فضیلت. بنی آدم انسان تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے، جس کو اشرف المخلوقات بھی کہا جاتا ہے. لیکن یہ افضل ہونا یاد رہے کہ اپنے ڈھانچے، اپنا اسٹرکچر، اپنی مینوفیکچرنگ یعنی چیز کے بننے، سنورنے اور تیار ہونے سے ہے. اس کا تعلق ہے کرمنا بنی آدم سے. اشرف المخلوقات کا تعلق گویا کس چیز سے ہوا؟ انسان کے اپنے جسمانی ڈھانچے سے. ورنہ وہ انسان جو اللہ کی نہیں مانتا اور بد کردار ہے، گنہگار ہے، فاسق و فاجر ہے اور رب سے کوسوں دور کافر و مشرک ہے، اس کے بارے میں تو اللہ نے کہا ہے اولئک ھم شر البریہ، کہ تمام مخلوقات میں سب سے بدترین وہی مخلوق ہے. فضیلت جو بنی آدم کو ملی وہ اس طریقے سے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک خواہشات، اور نمبر دو عقل اور خواہش. یہ چیزیں جنات کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے لیکن خواہشات، جذبات اور احساسات سے کوسوں دور رکھا ہے. جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات دی ہیں لیکن عقل اور شعور کی نعمت سے دور رکھا ہے. اور انسان وہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے خواہشات اور احساسات کا ایک ڈھاٹے مارتا سمندر اس کے جسمانی کیفیت کے ساتھ متصل کر دیا ہے، اور عقل و شعور بھی اس کو بلا کر دیا ہے. بہترین عقل اور شعور کا مالک ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر انسان نیکوکار ہے، اچھا ہے، با کردار ہے، با اخلاق ہے، تو ایسا انسان اس زمین کی دھرتی پر تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے. چاہے وہ جنات ہوں ان سے بھی افضل، اور چاہے عام فرشتے ہوں ان سے بھی افضل. لیکن اگر انسان اللہ کی مان کر نہیں چلتا تو اپنے جسمانی ڈھانچے میں تو وہ ہے سب سے افضل، لیکن پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. جس کو قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ ایسے یہ کافر و مشرک جو اللہ کی بات نہیں مانتے یہ تو چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ فرمایا بل ھم اضل، چوپایوں سے بھی زیادہ گئے گزرے. کیونکہ چوپایوں کو تو خدا نے عقل نہیں دی، تو ان کا نام ماننا ٹھیک ہے. اللہ نے تو انسانوں کو عقل و شعور بھی دیا اور جذبات و احساسات دیے، تو پھر یہ کیسے نہیں مانتا؟ اور صرف یہ نہیں کہ عقل، شعور اور جذبات اور احساسات کے ذریعے فضیلت دی، بلکہ
اللہ تعالیٰ نے افہام و تفہیم کا ملکہ اس کو دیا. اپنی بات کو، اپنے دل میں آنے والے احساسات کو، اپنے دل میں آنے والے جذبات کو کیسے میں آپ کے سامنے ادھر بیٹھ کر بیان کر رہا ہوں. یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے انسان کو کسی دل کی بات کو باہر کیسے بات کرنی ہے، زبان سے ادا کیسے کرنا ہے. پھر سامنے والا، میں اگر کوئی چیز سمجھا رہا ہوں تو سامنے والا اس کے اثر کو قبول کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے. یہ سمجھانا اور سمجھنا انسان کا بہت قوی ملکہ ہے، جسے افہام اور تفہیم کہا جاتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تحقیق ہم نے بنی آدم کو بڑی فضیلت دی. یہ سمجھانا اور سمجھنا کسی انسان کے علاوہ اور مخلوق جانور ہیں ان کے پاس نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ فرما رہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسانوں کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی. اور اس آیت کا آخری جملہ وَخَلَقْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یہ بہت ساری مخلوقات پر اس انسان کی فضیلت ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ نطق و گویائی، زبان سے بولنا، ورنہ زبان کو کاٹ کر باہر رکھ دیجئے تو آپ کو لگے گا یہ تو گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، بس ڈھانچہ بھی نہیں ہے، لوتھڑا ہے خالی. لیکن یہی زبان ہل رہی ہے اور نیچے جا کر کسی چیز سے ٹکرا رہی ہے جس سے آواز بن رہی ہے، اور پھر وہ آواز اتنی ہے کہ نکل رہی ہے اور سامنے والا اس آواز کے اثر کو قبول کر کر میری بات سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. یہ نطق و گویائی اور اس کو ادا کرنے کا بروقت میسر ہونا یہ انسان کے علاوہ جانور کے پاس نہیں ہے. اور تو اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ انسان ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے. انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں یہ ہاتھ کے بجائے پاؤں سے کھانا کھاتے ہیں یا منہ سے کھانا کھاتے ہیں. اور انسان واحد مخلوق ہے جو کھانا کھانے کے لیے ایک بہت ہی بہترین سلیقے اور بہترین ڈھنگ کے ساتھ ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے. اپنی بات کو دوسروں کو سمجھانے کے لیے لکھ کر، بہترین اچھے انداز سے لکھ کر سامنے والے کو چیز کو سمجھانا، یہ بھی انسان کا خاصہ ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملا ہوا. میسج کر کر کسی کو بات کو بول دینا، سمجھا دینا، یہ انسان کا خاص ملکہ ہے خطوط کے ذریعے سے. تو یہ کتنی ہی ساری چیزیں ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت ہے. لیکن یاد رہے کہ جب انسان اپنی خواہشات کو مغلوب کرتا ہے، عقل و شعور کے ذریعے سے نیکی کی طرف اور عبادت کی طرف آگے بڑھتا ہے تو عام فرشتوں سے بھی اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. لیکن خواص فرشتے جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں ان سے ان کا درجہ نیچے رہتا. لیکن انبیاء، ان کا درجہ ان خواص فرشتوں سے بھی اوپر ہوتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تحقیق ہم نے بنی آدم کو خوب فضیلت دی. وَحَمَلْنَاهُمْ سوار کرایا ان کو فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور دریا میں. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو عطا کی پاکیزہ چیزوں میں سے. بھئی حلال حرام سب دنیا کے اندر موجود ہے، کھانا حلال ہے بھئی. طیبات جس کو اللہ نے طیب اور پاکیزہ قرار دیا. رزق مانگنے کا جو کہا گیا کہ رزق اللہ سے مانگنا ہے، تو اس رزق مانگنے کے لیے کہا گیا اللہم انی اسألک رزقا حلالا مبارکا طیبا. طیب کہا گیا. طیب کسے کہتے ہیں؟ پاکیزہ رزق. پاکیزہ رزق یہ ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے ان کو فضیلت دی بہت سی مخلوقات پر. یوم ندعو، جس دن ہم بلائیں گے کل اناس، ہر قسم کے انسانوں کو، بِإِمَامِهِمْ، ان کی کتاب کے ساتھ. با یہاں پر ما امامہم کے معنی میں ان کی کتاب کے ساتھ بلائیں گے، یعنی اعمال نامے کے ساتھ. فمن اوتی کتابہ، لہذا جس کو دیا گیا اعمال نامہ، بیمینی، دائنے ہاتھ میں. فاولئک یقرؤون کتابہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اعمال نامہ پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر تھوڑا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان پر تھوڑا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو اس دنیا کے اندر ہوگا اندھا، فہو فی الآخرۃ اعمی، تو وہ آخرت کے اندر بھی اندھا ہوگا.
وَأَضَلُّ سَبِيلًا اور راستہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم جس دن ہم بلائیں گے ہر قسم کے انسان کو بامامہم اس کے اعمال نامے کے ساتھ۔ لفظ امام سے یہاں کیا مراد ہے؟ بہت سارے قول مفسرین نے ذکر کی ہیں، لیکن جمہور مفسرین یعنی مفسرین کی ایک بڑی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر امام سے مراد اعمال نامہ ہے، کتاب جسے کہتے ہیں۔ یوم ندعو کل اناس بکتابہم، کتاب یہاں پر اعمال نامے کے معنی میں ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی ہے اور حدیث کو حسن غریب کہا ہے۔ اس حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر خود اس طریقے سے کری کہ آپ نے یہ آیت تلاوت کی، یوم ندعو کل اناس بکتابہم، اور فرمایا یدعا احدہم فیعطی کتابہ بیمینہ، کہ لوگوں میں سے کسی ایک نیکوکار کو بلایا جائے گا اور اس کو اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب یا امام یہاں پر کتاب کے معنی میں ہے، یعنی نامہ اعمال، یعنی ہم جس دن ہر قسم کے لوگوں کو، ہر قسم کی مخلوقات میں انسان کو بلائیں گے بامامہم ان کی کتاب کے ساتھ، کتاب بمعنی اعمال نامہ۔ اور قرآن مجید کا جو سیاق و سباق ہے، جیسے کہ اگلی لفظ آ رہا ہے فمن اوتی کتابہ بیمینہ، اس سے بھی یہی پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر امام کتاب یعنی اعمال نامے کے معنی میں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر امام انبیاء کے معنی میں، کیونکہ راہ دکھلاتے ہیں، ہمارے مقتدی ہیں، ہمارے بڑے سر کے تاج اور رہبر ہیں، تو ہر قسم کی مخلوقات کو ان کے ائمہ یعنی ان کے انبیاء کے ساتھ بلائیں گے۔ اور انبیاء کا ذکر بطور امام کیا ہے، جس طریقے سے امام مقتدی کو بولتے ہیں، پیشوا کو بولتے ہیں، تو ہمارے سب سے بڑے مقتدی اور پیشوا تو انبیاء ہیں۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان محشر تشریف لے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کی امتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اسی طریقے سے باقی انبیاء کے متبعین ان کے ساتھ۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ امام سے مراد ان کے زمانے کے امام ہیں، جسے آپ اپنی مسجد کے امام بھی کہہ سکتے ہیں۔ قیامت کے دن اگر آپ اس مسجد کے امام کو اپنا پیشوا مانتے تھے تو قیامت کے دن اسی امام کی اقتداء اور اسی امام کی سربراہی کے اندر آپ بروز اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ایک امام مسجد کا ہے، اس کے ساتھ اس مسجد والے، دوسری مسجد کے امام کے ساتھ دوسری مسجد والے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ امام یہاں پر مطلقاً پیشوا کے معنی میں ہے۔ دیکھا جائے گا کہ ہر انسان اپنا پیشوا اور بڑا کس کو بناتا ہے۔ کسی نے اپنا مقتدی، اپنا بڑا سر کا تاج حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا ہوا ہے، تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی کے اندر قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہو۔ اور جس نے اپنا مقتدی عمران خان کو بنایا ہوا ہے تو وہ عمران خان کے ساتھ ہوگا۔ اب جس کی مرضی، جس کو وہ اپنا مقتدی بنا لے، اپنا پیشوا بنا لے، اپنا بڑا بنا لے، تو جس کو بڑا بنائے گا قیامت کے دن اسی کی اقتداء کے اندر، اسی کی سربراہی کے اندر پیش ہوگا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں استاد کے معنی کے اندر کہ جس استاد کے وہ زیادہ قریبی تھا اور جن استاد نے اس کو علم اور دین کی بنیادوں پر چڑھایا، اس استاد کی سربراہی کے اندر وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ لیکن تمام اقوال ذکر کرنے کے بعد میں نے آپ کو سب سے پہلا قول بتایا، اور وہی قول راجح ہے جسے جمہور مفسرین نے بھی راجح قرار دیا ہے، احادیث بھی اس پر آئی ہیں، اور قرآن کا سیاق و سباق بھی یہی بتا رہا ہے کہ یہاں پر امام بمعنی اعمال نامہ کتاب مراد ہے۔ یوم ندعو جس دن ہم بلائیں گے کل اناس ہر انسان کو بامامہم اعمال نامے کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، فمن اوتی کتابہ بیمینہ جس کو دیا گیا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم تو وہ لوگ پڑھیں گے اپنا اعمال نامہ، ولا یظلمون فتیلا اور ظلم نہیں کیا جائے گا تاگے کے برابر۔ تاگا یعنی جو کھجور کی جو گٹھلی کے اوپر چھلکا ہے، ہلکی سی چھلی جسے تاگا کہتے ہیں، اس کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی فصاحت، بلاغت کہ عرب تو معترف ہے ہی ہیں، دوسرے بھی معترف ہیں۔
کیا اپنے اور کیا غیر اس قرآن مجید کی حقانیت کے معترف ہے۔ کھجور کی جو گٹلی ہے، اس گٹلی کے اوپر 3 قسم کے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں۔ نمبر 1 فتیل، نمبر 2 قطمیر، اور نمبر 3 نقیر۔ فتیل یہاں پر آیا ہے، قطمیر 5ویں پارے میں، قطمیر آیا ہے سورہ فاطر میں، یعنی 22ویں پارے میں، ما یملکون من قطمیر، اور نقیر یہ 5ویں پارے کے اندر ولا یظلمون نقیر۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرما رہے ہیں ولا یظلمون فتیلا۔ کھجور کی جو گٹلی ہے کسی کے پاس کھجور ہے؟ اچھا، کھجور کی جو گٹلی ہے، اس گٹلی کے آپ گٹلی گھر جا کر کھجور کھائیں اور اس کی گٹلی کے پورے اوپر ایک چھلکا چڑھا ہوا ہوتا ہے، بہت باریک سی گٹلی کے اوپر چھلی ہوتی ہے۔ اس پوری چھلی کو جسے لفافہ سمجھ لیں، لفافہ یعنی پوری جو لپٹی ہوئی چیز ہے، اس کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر قطمیر۔ تو قرآن مجید میں جہاں لفظ قطمیر آیا ہے وہ یہ کہ اے نبی، یہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں نا، وہ نفع نقصان تو چھوڑ دیجئے، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلی ہے یہ تو اس کے بھی مالک نہیں ہے، یہ اس سے پکاریں گے کیا اور اس سے مدد کیا لیں۔ پھر نقیر اسے کہتے ہیں کہ کھجور کی گٹلی کے جو درمیانہ حصہ ہے، جو جوائنٹ ہے یعنی درمیانہ حصہ ہے، وہاں پر ایک بہت باریک سا نقطہ ہوتا ہے۔ کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک باریک سا ایک نقطہ ہوتا ہے، اس نقطے کو عربی زبان میں کہتے ہیں نقیر، اس نقطے کو عربی زبان میں کہتے ہیں نقیر۔ اور قرآن نے کہا ولا یظلمون نقیرا، یہ مت سمجھنا قیامت کے دن تم پر ظلم کیا جائے گا، تمہارے ساتھ غلط کیا جائے گا، نہ ہرگز نہیں، تم پر اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا جتنا کھجور کی گٹلی کے اوپر جو نقطہ ہوتا ہے اس کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو تم نے کیا تھا پورا پورا بدلہ تم کو چکایا جائے گا۔ اور یہاں پر قرآن مجید نے فرمایا ولا یظلمون فتیلا۔ فتیل کہتے ہیں جو کھجور کی گٹلی کے درمیانی حصے کی لکیر کے اوپر ایک ایسا دھاگا ہوتا ہے جسے ہم لوگ تاگا کہتے ہیں، تا الف گاہا، تاگا۔ یہ جو تاگا ہے جو ایسے آپ کو نکلنے کے بعد ایک الف، لفظ الف جیسا بن جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں، اس تاگے کو عربی زبان میں فتیل۔ اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کہ اتنا بھی تم پر تاگے کے برابر بھی ظلم قیامت کے دن نہیں کیا جائے گا۔ لہذا قطمیر کا مطلب کھجور کی گٹلی کے اوپر مکمل چھلی، وہ قطمیر ہے، اور فتیل کا مطلب جو تاگا کھجور کی گٹلی کے درمیانے حصے سے لمبائی کے اندر نکلتا ہے وہ، اور نقیر کا مطلب وہ ایک مخصوص نقطہ، پوائنٹ، جو کھجور کی گٹلی کے جوائنٹ والی جگہ پر، پش کے مقابل جگہ پر ہوتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ، اور جو ہوگا اس دنیا کے اندر راہ ہدایت سے اندھا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، تو پھر وہ آخرت کے اندر ہوگا راہ نجات سے اندھا۔ ترجمہ سنا؟ جو ہوگا اس دنیا کے اندر اعمیٰ، اندھا یعنی راہ ہدایت سے اندھا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، تو وہ آخرت کے اندر پھر نجات کے راستے سے بھی اندھا ہوگا۔ جیسے قرآن مجید کے اندر ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے قرآن سے اعراض کیا، میرے قرآن پر عمل نہ کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دنیا میں عذاب یہ دوں گا کہ ان کی معیشت اور روزی کو تنگ کر دوں گا، اور آخرت میں عذاب یہ ہے کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم ان کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہاں پر اندھا اٹھانا آنکھوں کی بینائی سے محرومی کے اندر ہے، تو وہ اللہ سے کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے مجھے اندھا اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا کے اندر بینا تھا، دیکھتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ہماری آیتیں پیغام تجھ پر دنیا کے اندر آیا کرتا تھا لیکن تو بھول گیا، وکذالک الیوم تنسیٰ، آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ اور یہاں پر اعمیٰ، اندھا ہونا، یہ بطور محاورہ یعنی ہدایت سے اندھا، کہ جو اس دنیا کے اندر ہدایت کے راستے سے جڑا نہیں، ہدایت کے راستے سے ملا نہیں، گمراہی پر ثابت قدم رہا، تو یہ مت سمجھنا کہ صرف یہاں پر تمہارے ساتھ
ایسا ہو گیا نہیں، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، پھر آخرت کے اندر بھی تم نجات کے راستے تک پہنچنے سے اندھے رہو گے، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راستہ بھٹکا ہوا رہے گا۔ یوم ندعو، جس دن ہم بلائیں گے، کل اناس، ہر قسم کے انسانوں کو، بِإِمَامِهِمْ، ان کے اعمال نامے کے ساتھ، فمن اوتی کتابا، جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ، بیمینی، دائنے ہاتھ میں۔ اعمال نامہ ملے گا کیسے؟ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، جس کے اندر تطایر الکتب کے الفاظ آئے ہیں، یعنی اعمال نامہ ہر شخص کو قیامت میں کیسے ملے گا؟ کہتے اڑ کر ملے گا، اڑتا ہوا انسان کے ہاتھ کے اندر اعمال نامہ آ جائے گا۔ اور بعض روایات سے ایسا پتہ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے اعمال نامے عرش کے سائے کے اندر ہیں، اور جب انسان میدان محشر میں کھڑا ہوگا تو ایک تیز ہوا چلے گی، جو تیز ہوا عرش کے سائے سے ان تمام اعمال ناموں کو اڑا کر انسان کے ہاتھ میں پہنچا دے گی۔ اب دیکھا جائے گا کہ جس کو اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں ملا اس کا بیڑا پار، اور جس کو اعمال نامہ برے الٹے ہاتھ کے اندر ملا، اب اس کا لیے نقصان اور خسران کا ذریعہ، وبال کا ذریعہ ہوگا۔ کیا صرف مسلمانوں کے اندر بھی دو گروپ ہوں گے کہ کسی کو سیدھے ہاتھ پہ ملے گا، کسی کو الٹے ہاتھ پہ ملے گا؟ تو جمہور مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ یہ اعمال نامہ کا داہنے ہاتھ میں یا الٹے ہاتھ پہ ملنا، یہ مسلمان اور کافر کے ساتھ، مسلمان اور کافر کے ساتھ، یعنی مسلمان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اعمال نامہ اس کے دائنے ہاتھ میں ہی ملے گا، اور کافر اس کو اعمال نامہ بہر صورت الٹے ہاتھ میں ہی ملے گا۔ اب وہ مسلمان جس کو داہنے ہاتھ میں ملا ہے اور اس کے اعمال صحیح نہیں ہے، فسق و فجور غالب ہے، گناہ کے اندھیروں کے اندر ڈوبا رہا دنیا کے اندر، لیکن ایمان کی چنگاری اور حرارت زندہ رہی، تو اعمال نامے کے مطابق جیسا ہوگا جہنم میں جائے گا، اور جو گناہ کیے اس کی سزا بھگتے گا، اور آخر کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن اعمال نامہ وہ دائنے ہاتھ میں ہی ملے گا۔ لہذا ہمارے بعض حضرات کا یہ کہنا کہ اعمال نامہ مسلمانوں کو الٹے ہاتھ میں جس مسلمان کو ملا اس کے ساتھ ایسا ہوگا، تو اس آیت کی روح سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اعمال نامے کے داہنے یا الٹے ہاتھ میں ملنے کا تعلق صرف مسلمان سے نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمان اور کافر دونوں سے تعلق ہے، اور یہ ملنے کی شکل تطایر الکتب کی ہوگی، یعنی اعمال نامے اڑ کر ملیں گے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو اعمال نامہ دیا گیا دائنے ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا کے اندر اندھا ہوگا، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت کے اندر بھی اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راستہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ کفار مکہ آئے اور کہنے لگے ہم آپ کی بات پر ایمان لے آتے ہیں، ہم آپ کی مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک کام کیجئے، یہ جو آپ کا غریب طبقہ ہے، نادار لاچار لوگ ہیں، ان کو آپ مجلس سے اٹھا دیجئے، ہمارا اسٹیٹس بہت ہائی ہے، ہم لوگ بڑے لوگ ہیں، چودھری صاحبان ہیں، بڑے ہیں، اور یہ نکمے ہیں، نادار ہیں، لاچار طبقہ ہے، اس کو ہٹا دیجئے تاکہ ہم اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کے ساتھ آپ کی مجلس میں بیٹھ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو منع فرمایا، پھر دل میں یہ خیال آیا کہ یار اگر ہدایت ان کو مل جاتی ہے تو کیا برا، کسی دن ان کے لیے الگ سے ایک مجلس اور بیٹھک کر لیتے ہیں جس کے اندر صحابہ نہ ہوں، اور ان کو بھی ایک طریقے سے دعوت اور ہدایت کا پیغام مل جائے۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ نبی ہرگز ان کی دوستی کی طرف نہ جائیے گا، ان کی طرف مائل نہ ہوئیے گا، یہ تو چاہتے ہیں آپ کو رائے ہدایت سے ہٹا دیں، اور جب آپ رائے ہدایت سے ہٹ جائیں گے تو یہ آپ کے دوست بنیں گے۔ گویا اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل دوستی صحابہ کرام کے ساتھ تھی، کہ اللہ کے ہاں صحابہ کا یہ مقام تھا کہ ہدایت جیسی چیز جو بظاہر اللہ کے ہاں دیکھنے میں تو اللہ کے ہاں نہیں ملنی تھی، لیکن دکھنے کے اندر ہدایت تھی، ایسی چیز کو بھی صحابہ کی دوستی کے خاطر چھوڑ دیا گیا۔ کہ صحابہ کا مقام تو بھائی بہت بلند ہے، بہت عزت عظمت اور شرف والا ہے،
ان کو مجلس سے اٹھانا اور ان کو بٹھانا اگرچہ ہدایت کے لیے کیوں نہیں ہے، لیکن اے نبی مائل بالکل نہ ہوئیے گا، بالکل بھی ان کے قریب نہ پھٹکیے گا. یہ تو چاہتے یہ ہے کہ آپ کو راستے سے ہٹا کر آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں اور پھر یہ آپ کو اپنا دوست اور خلیل بھی بنا لیں گے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفْتِنُونَكَ، اور قریب ہے کہ یہ لوگ آپ کو ہٹا دیں، عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس راستے سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ گھڑ لیں ہم پر اس حکم الہی کے علاوہ کچھ. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور پھر وہ آپ کو بنا دیں گے اپنا دوست. آیت سمجھ میں آئی آپ کو؟ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اے نبی اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو قریب تھا کہ آپ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتے. اِذًا لَأَذَقْنَاكَ، پھر ہم آپ کو چکھاتے عذاب، ضِعْفَ الْحَیَاةِ، حیاتی دگنی زندگی کا، وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، دگنی موت کا. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، پھر آپ نہیں پائیں گے ہمارے لیے ہم پر کوئی مددگار. اس قسم کا مضمون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے معاملے کے اندر سورہ احزاب میں بھی نازل ہوا ہے، جس میں ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کی عورتوں، اگر تم میں سے کسی نے گناہ کیا تو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا. اے نبی کی عورتوں، اگر تم میں سے کسی نے گناہ کیا تو اس کو عذاب دگنا دیا جائے گا، اور اگر ثابت قدم رہی، نیکی کرتی رہی، عبادت کرتی رہی اور نیکوکار رہی تو اجر بھی تمہارا دگنا ہے. ایک تو اجر نیک کام کرنے کا اور دوسرا اجر نبی کی پڑوسی کا. اور ادھر اگر تم نے گناہ کا کام کیا تو تم کو دگنا عذاب دیا جائے گا. ایک عذاب تو اس بات کا کہ تم نے غلط کیا، اور دوسرا عذاب اس بات کا کہ بھائی تم اپنا مقام دیکھو، کس کے حرم اور کس کے نکاح میں تم ہو اور پھر گناہ کا کام کرتی ہے. تو یہ آیت عصمت نبوی کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے کہ انبیاء کس طریقے سے پاک ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی گناہ کی چیز کی طرف کرنا تو دور کی بات، گناہ کی چیز کی طرف خالی حضور کا دل مائل ہوا تھا کہ ان صحابہ کو کیوں نہ ہٹا کر ہم ان سرداران مکہ قریش کے کفار اور سرداران کو بٹھا لیں. خالی دل مائل ہوا تھا تو اللہ نے پکڑ فرما لی کہ نبی ہرگز یہ کام نہ کیجیے گا، یہ تو چاہتے ہی ہے کہ آپ اس قسم کا کام کریں. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفْتِنُونَكَ، اور قریب ہے کہ یہ آپ کو ہٹا دیں، عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس راستے کی طرف جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ گھڑ کر لے آئے ہمارے پاس اس حکم الہی کے سوا کچھ. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور پھر یہ آپ کو بنا لیں گے اپنا دوست. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اے نبی اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو قریب تھا آپ ان کی طرف کچھ مائل ہو جاتے. اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَیَاةِ، پھر ہم آپ کو چکھاتے عذاب دگنی زندگی کا، وضعف المماتی، اور دگنی موت کا. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر آپ نہیں پائیں گے ہم پر ہمارے ساتھ کوئی مددگار، کوئی مدد کرنے والا، یعنی پھر آپ ہمیں اپنا مددگار نہ پائیں گے. کفار میں سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور یہودی کہنے لگے کہ اے ابو القاسم حضور کی کنیت ہے، اے ابو القاسم، آپ کو مشورہ ہے کہ آپ مکہ چھوڑ کر آپ شام تشریف لے جائیں، کیونکہ شام کے اندر محشر ہے، قیامت کے دن میدان حشر وہیں لگے گا، سرزمین انبیاء ہے، سارے انبیاء وہاں پر آتے رہے، تو آپ وہاں پر چلے جائیں اور وہاں اس سرزمین شام کو اپنا مسکن بنا لیں. اور بعض روایات کے مطابق کہ کچھ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے نبی آپ یہ ملک اور مکہ چھوڑ کر آپ سرزمین شام تشریف لے جائیے. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اگر یہ آپ کو بھٹکا دیں، ہٹا دیں زمین سے، یعنی مکہ سے، اگر یہ آپ کو ہٹا دیں، قدم ڈگمگا دیں، نکال دیں، من الارض، مکہ کی سرزمین سے، لیخرجوک منہا، تاکہ وہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، فَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا،
پھر وہ بھی نہیں ٹھہریں گے آپ کے پیچھے مگر تھوڑی مدت کے لیے۔ معلوم ہوا کہ جب انبیاء کو ان کی سرزمین سے نکالا جاتا ہے اور ظلم ان کے پر کیا جاتا ہے، تو جب سرزمین سے ان کو نکال دیا جائے تو پیچھے قوم بھی زیادہ مدت باقی نہیں رہتی۔ سرزمین مکہ سے جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے اوپر مجبور کیا تو کیا ہوا کہ کیا پھر وہ چین اور سکون سے بیٹھے؟ نہ۔ دوسری ہجری کے اندر غزوہ بدر پیش آ گیا، 70 کے قریب ان کے سردار مارے گئے، احد میں ایک بڑا جمعیت کفار کی ماری گئی، اور غزوہ احزاب نے تو ان کی کمر توڑ کر رکھ دی، اور 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہو گیا۔ جب ان کو نکالا گیا تو پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار نظام یہ ہے کہ پھر یہ پیچھے قوم زندہ نہیں بچتی۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اگر یہ آپ کے قدم ڈگمگا دیں اس زمین سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ آپ کو اس سرزمین سے نکالیں، تو یاد رہے وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، پھر وہ نہیں ٹھہریں گے آپ کے پیچھے مگر تھوڑی مدت کے لیے۔ سنت من قد ارسلنا، یہ طریقہ ہے اس کا جس کو ہم نے بھیجا ہے، قبل کا آپ سے پہلے، من رسولنا، ہمارے رسولوں میں سے۔ یعنی یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جتنے رسول اور انبیاء ہیں سب کے ساتھ ہمارا وتیرہ اور طریقہ یہ رہا ہے کہ جب ان میں سے ان کی قوم ان کے انبیاء کو ان کی سرزمین جائے پیدائش سے نکالتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آتا ہے۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ نہیں پائیں گے ہمارے طریقے کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، قریب ہے کہ وہ آپ کو زمین سے قدم ڈگمگا دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ آپ کو یہاں سے نکالیں۔ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، پھر وہ نہیں ٹھہریں گے خلافک آپ کے پیچھے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑی مدت کے لیے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ طریقہ ہے ان کا جن کو ہم نے بھیجا ہے آپ سے پہلے ہمارے رسولوں میں سے۔ ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ نہیں پائیں گے ہمارے طریقے میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی۔